ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5ویں پارے کے حوالے سے اس کے اہم نکات پڑھیں گے۔ کون کون سے خاص مضامین اس پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ 5ویں پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، پاک دامنہ جو کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی آزاد عورتیں بھی، اور وہ بھی جو جنگ کے اندر لونڈیاں بن جاتی ہیں، یعنی کہ جیسے جب فتح حاصل ہوتی ہے تو غلام اور لونڈیاں جو ہاتھ آتی ہیں ان میں سے جو لونڈیاں وہ بھی کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہیں۔ اور جو ہے اس کے علاوہ باقی عورتیں بھی جنہیں تم جو ہے حق مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور وہ ہو پاک دامنہ، اور جو ہے وہ مستی کرنے والی نہ ہو، اور فحاشی دکھانے والی نہ ہو، اور جو ہے وہ پاک دامنہ ہو، یعنی کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے اور بھی احکام بیان فرمائے ہیں عورتوں کے حوالے سے، کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اگر وہ بدکاری اور فحاشی کریں تو پھر ان کے ساتھ کیسا کرنا ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، دھوکہ دہی سے، ایک دوسرے سے لوٹ مار کر کے اس طرح نہ کھاؤ، بلکہ الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، آپس میں ایک دوسرے کی راضی خوشی سے جو آپ تجارت کر لو، خرید و فروخت کر لو، وہ تو جائز ہے، لیکن جو ہے کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور کسی ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو، کسی نفس کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ویسے تو ہر گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن کبیرہ گناہوں سے خصوصی طور پر بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین نے اس پارے کے اندر مزید یہ بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ نشہ جو ہے یہ نماز سے روکتا ہے، اس لیے نشہ حرام ہے، تو نشے سے بچ جاؤ، نشہ جو ہے اس کی طرف نہ جاؤ، یعنی نشہ آور چیزیں، شراب وغیرہ، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس آیت میں بھی، اور آگے اس سے اگلی صورت میں سورہ مائدہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے اسی صورت کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب حکیم میں سے کچھ حصہ دیا گیا لیکن وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ تعویذ وغیرہ، اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ایسا حکمران جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں قانون بنائے یا اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور مزید آگے طاغوت کی ڈیفینیشن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر، یہ سورہ اسی سورت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا،
یعنی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی وہ کیا کہتے ہیں، ایتحاکموا الی الطاغوت، کسی طاغوت سے فیصلہ کرانے کے لیے لے جاتے ہیں، فیصلہ کرانے کے لیے کسی طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی کے اندر بھٹکا دے۔ تو شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے کی غرض سے انہیں غیر اللہ کے در پہ لے جاتا ہے، انہیں کسی اور سے فیصلہ کرانے کے لیے لے جاتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے یا اس کی تفسیر کے اندر کہ وہاں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو رافع تھا، اور وہ بڑا امیر بندہ تھا، تو لوگ اس کے پاس جاتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے، کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، کسی بات کا فیصلہ کروانا ہوتا، کوئی آپس میں جھگڑا وغیرہ کوئی بھی معاملہ حل، تو اس کے پاس جاتے، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے فہم سے فیصلہ کرتا تھا، وہ کسی کتاب کے مطابق نہیں کرتا تھا، تورات کے مطابق بھی نہیں کرتا تھا، حالانکہ یہودی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاغوت قرار دیا، اور طاغوت جو ہے اس سے انکار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، وہاں اللہ تعالیٰ طرف بلاتے ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ طاغوت کا انکار بھی کرتا ہے، تو پھر طاغوت کا انکار کرنے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، وہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے۔ تو طاغوت کا انکار کرنا بھی فرض ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری اللہ کے حکم سے۔ اور اب جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو حرف آخر نہ سمجھ لے، آپ کے ہر فیصلے کو مان نہ لے، اس وقت تک وہ پکے مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں وہ دل میں تنگی بھی نہ محسوس کرے۔ یعنی کہ ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا یوں کیا، پھر بعض اوقات نا شیطان ذہن میں ڈالتا ہے یار یہ کیوں کہہ دیا گیا، یہ کیوں فرما دیا گیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں بار بار 5 نمازوں کا حکم دے دیا گیا، یہ کیوں جو ہے داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا گیا، یہ کیوں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دے دیا گیا، یہ کیوں جو ہے وہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کا حکم دے دیا گیا، یہ کیوں جو ہے وہ فلاں، اس طرح کر کے شیطان بہت سارے ہمیں جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور کبھی بھی دل کے اندر تھوڑی سی تنگی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے کسی حوالے سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے حوالے سے، کسی سنت کے حوالے سے اگر کریں گے تو پھر اس کا مطلب ایمان ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان کا انجام کن کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کون سے انعام کن پر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور آخرت میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا فرمائے، آمین۔ تو اسی طرح اس صورت میں اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت نمبر 74 ہے، 74 ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان کے خلاف جو دنیا کی زندگی کے کو یعنی کہ خرید لیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، آخرت بیچ دیتے ہیں اور دنیا خرید لیتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرو، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا وہ اگر قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، یا وہ غالب آ جائے گا، دونوں صورتوں میں نؤتیہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر
78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں ہر جگہ آ کر رہے گی اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی پناہ لے لو، مضبوط بڑے بڑے قلعوں کے اندر جو ہے وہ پناہ لے لو، تب بھی موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، موت سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے۔ اسی طرح سے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید جو ہے وہ ہجرت کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بہت سارے آسائشیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بہت زیادہ اجر عظیم ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ اس دوران میں نماز کا وقت ہو جائے تو کیسے نماز پڑھنی ہے، یعنی آدھی فوج جو ہے وہ کافروں کے خلاف جہاد کر رہی ہوگی اور آدھی جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھے گی، ایک رکعت وہ پڑھے گی، امام 2 رکعتیں پڑھائے گا، ایک رکعت وہ پڑھے گی وہ چلے جائے گی، دوسرے آدھے لوگ جو ہے وہ آ کر دوسری رکعت پڑھیں گے، پھر بعد میں ایک ایک رکعت اپنی پوری کریں گے، تو یعنی کہ جہاد بھی ہو رہا ہے اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، جہاد کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، تو یہاں سے نماز کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ ہم لوگ چھوٹے موٹے کاروبار میں بھی اپنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے گپے ہانک رہے ہوتے ہیں تو ہم نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اس سورت کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا حالانکہ اس کو پتہ بھی چل چکا ہو کہ یہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو، ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک کو پتہ چل گیا کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر بھی وہ اس سے متضاد کام کرتا ہے، اس کے الٹ کرتا ہے، پھر کیا حکم ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ مومنوں سے کیا مراد؟ صحابہ کرام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کی طرح وہ عمل نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی سے لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرح وہ چلتا ہے ہم کہتے ہیں چلتا جا، وَنُصْلِهِ جہنم، آخر کار وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے، وہ بھی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، جیسے صحابہ کرام نے اطاعت کی اس طرح سے کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، یعنی ایسا جرم ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتے ہوئے مر گیا، یعنی کہ وہ مشرک تھا اور مر گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس پر جنت حرام ہو گئی۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ سورہ نساء کے اندر 2 دفعہ ہے، آیت نمبر 48 میں بھی اور یہاں آیت نمبر 116 میں بھی، دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اس صورت کے اندر جو ہے وہ مزید کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں جو ہے وہ آخری صفحہ جو اس پارے کا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق لوگ ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو یعنی کہ اوپر سے ظاہر مسلمان ہو، اندر سے جو ہے وہ کفر چھپائے ہوئے ہو، تو اس کو کہتے ہیں منافق۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر سب سے نیچے ہوگا، جیسے تنور جل رہا ہوتا ہے نا تو نیچے آگ زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر اسی طرح جہنم کے سب سے نچلے گڑھے جہاں زیادہ سزا اور زیادہ عذاب ہوگا وہاں پر وہ لوگ ہوں گے۔ کون؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، سو جاؤ گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں تو سوئے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا، اور لوگ جو ہے نا ان کے یہاں مر بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ساری سنتے ہیں، ہماری دعائیں سن رہے ہیں۔ لوگ مردے کے پاس جاتے ہیں، قبر کے پاس، اور کہتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ ہماری سن رہا ہے، یہ مدد کر، اور ہمارے تو یہاں سوئے ہوئے کو نہیں پتہ چل رہا کہ کیا بیان ہوا ہے، تو ان کی مردوں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخری آیت، بس آخری آیت ہے اس پارے کی،
5वें पारे की यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मा यफ़अल अल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और ईमान लाए रहो। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को अच्छा बदला देने वाला है, और अलीमन और हर चीज को जानने वाला है। तो इस आयत की रोशनी के अंदर हमें समझ आती है कि हमें अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करना चाहिए और ईमान को कायम दायम रखना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर, किताबों पर ईमान लाना चाहिए और जो है वो क्या करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर बंदा शुक्र करता रहेगा तो अजाब से बच जाएगा, ना शुक्र ही करेगा तो अपना ही नुकसान है उसका और अजाब भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें अपने शुक्रगुजार और मोमिन बंदों के अंदर शुमार फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत को सीखने, समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।